أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کئی آیات سے یہ بات چل رہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے بڑی ہمت کا کام کیا اور جس نے فرعون کے سامنے، فرعون کے محل میں اور فرعون کے افراد کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید کی بات کی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کی بات کی، اور اس سخت حالات میں کھڑے ہو کر اس شخص نے لوگوں سے کہا کہ جس راستے پر تمہارا سفر ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، اور میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں اور جو شخص موسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف بھیجے گئے، وہ جو تم سے بات کر رہے ہیں وہ جنت کا راستہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات اتنی آسان نہیں، لیکن اس کے جواب میں فرعون نے اپنی بات کی. پھر اس شخص نے، اس رجل مومن نے، اس مرد مومن نے کھڑے ہو کر تقریر کی. پھر فرعون نے کھڑے ہو کر بات کی. تو پچھلی آیات گزری. آج کی جو آیات ہے وہ اس فرد کی، اس رجل مومن کی تقریر کا اور اس کی نصیحت کا تیسرا حصہ ہے، کہ پھر تیسری مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر کے بات کی، اور یہ آخری بات ہے اس کی. ان آیات کا ترجمہ ہے وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو چھپ کر ایمان لے آیا تھا، کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری بات مان لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا ہدایت کے راستے کی طرف. یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو چند روزہ بہار ہے. دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند روزہ بہار ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، لہذا دیکھو، جس نے کوئی برا عمل کیا تو اسی برائی کے بقدر اسے سزا دی جائے گی. لیکن وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا
خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور اس نیک عمل کے کرتے ہوئے اس کا ایمان موجود تھا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جنہیں اس جنت میں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہوا ہے، تم غور نہیں کرتے میں کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں، مجھے کیا ہوا، ادعوکم الی النجات، کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں ایک نجات کے راستے کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کے راستے کی طرف، تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور اللہ کے ساتھ ایک ایسے شخص کو شریک کر دوں، یعنی فرعون کو، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انسان جب کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی مستند بات تو ہو، کوئی دلیل نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جبکہ میں تمہیں جس ذات کی طرف بلا رہا ہوں وہ غالب بھی ہے، وہ بخشنے والی بھی ہے۔ لا جرم، اور سمجھ لو یقینی بات یہ ہے کہ انما تدعوننی الیہ، تم جس فرعون کی طرف مجھے بلانا چاہتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا، نہ اس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت ہے، ولا فی الآخرہ، نہ اس کی آخرت میں کوئی حیثیت ہوگی، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حد سے نکل جائے، یعنی بات سمجھنے کے باوجود بھی قبول نہ کرے، جو حد سے نکل جائے، ہم اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، لہذا دیکھو وہ وقت آ رہا ہے کہ جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں پھر تم مجھے یاد کرو گے، پھر تم یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس شخص کی، اس مرد مومن کی تقریر کا، اس کے بیان کا، اس کی نصیحت کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ اگر آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سنا تو ایک تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ شخص مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ مشکل کام بھی تھا کہ بھری مجلس میں، بھرے دربار میں، اور فرعون جیسے ظالم سرکش کے سامنے کھڑے ہو کر کھل کر اپنے ایمان کا اور عقیدہ توحید کا اظہار کرنا آسان تو نہیں تھا۔ اس نے ایک دفعہ بات کی، دوسری دفعہ کی، پھر تیسری دفعہ کھڑا ہوا۔ تو جو سبق ملا وہ کیا تھا کہ یہ بندہ ایک جہد مسلسل میں لگا ہوا۔ جہد مسلسل کس کو کہتے ہیں دوستو؟ مسلسل کوشش میں انسان لگا رہے، جہاں اسے امید کی کرن نظر آئے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی مان سکتا ہے، ایک بندہ بھی تیار ہو سکتا ہے، چلو بھائی لگے رہو۔ فرعون سے تو امید نہیں تھی، وہ تو اللہ پاک کے مقابلے میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن جو فرعون کے ساتھی تھے، جو اس کے وزیر سفیر تھے، جو اس کا دربار تھا، اس شخص نے یہ پوری کوشش کی آخر تک کہ شاید کسی کے دل میں تو میری بات اتر جائے گی۔
تو دین کا کام کرنے والا اور دین پر 100% چلنے والا، یاد رکھیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا حالات سے. یہ تو زندگی ہے دوستو، اس میں اونچ نیچ ہے، اس میں بہت فرق چلتا ہے، لیکن ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہے کہ ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں، اپنی بات کرتے رہیں. اللہ کے ہاں جو اجر ہے اور جو فیصلہ ہے وہ بندے کی کوشش اور ہمت پر ہے، نتیجے پر کبھی بھی نہیں. ایک بات تو اس سے سامنے ہے. دوسری اہم بات یہ کہ اس نے جتنی بات کی اگر ہم غور کریں دوستو تو اس میں زیادہ تر تذکرہ کس کا ہے؟ آخرت کی زندگی کا. دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کہ دنیا تو چند روزہ بہار ہے، ختم ہو جائے. باقی اصل کیا ہے تو کہا کہ دیکھو ایک آخرت کی زندگی ہے، میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں، تم اس کی فکر کر لو. اس لیے کہ مومن کے سامنے جو اصل جو معاملہ ہے، جو اصل مرحلہ ہے، وہ دنیا کی زندگی کا نہیں ہے دوستو. وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی، جس کا آغاز تو ہوئے ہیں لیکن جس کی انتہا نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہے. تو آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھنا اور اس کو یاد رکھنا، اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو. اس لیے کہ آخرت پیش نظر ہوگی، آخرت کی زندگی پیش نظر ہوگی تو دنیا کے بہت سارے مسائل اور پریشانیاں یہ آسان ہو جائے گی دوست. آج آپ دیکھیں نا، دنیا میں ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں ظلم کی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جس میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں جنازے اٹھتے ہیں اور کوئی فرق نہیں کہ جی بچے بھی ہے، مستورات بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بڑے بھی ہے، تاجر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اسپتالوں میں بھی، قبرستان، ہر جگہ انسان نشانہ بن، جس میں ہر گھر شہید ہوا، ہر گھر چلا گیا. اس میں عقل نہیں مانتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. خود اپنی گود میں مائیں اپنے بچوں کو لے جا کے قبر میں رکھتی. یہاں کتنا مشکل ہوتا ہے نا، اپنی اولاد کی تکلیف کتنی مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں دوستو کہ جو اپنے نوجوان بچوں کو، گود کے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والدین کو، پورے خاندانوں کو لے جاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کی بات کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم آخر تک لگے رہیں گے. یہ کیا ہے دوستو؟ جب امت کے سامنے آخرت کی زندگی کی حقیقت آ جائے نا دوستو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ تو پھر یقین ہے کہ دنیا سے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، کتنا زیادہ ہے، کتنی رہ گئی. یقین ہے ایک دن جائیں گے، لیکن جانے والے کو بڑی فکر ہے، بڑا احساس ہے، بہت خوف ہے کہ بھئی جاؤں گا، جاتے ہوئے کلمہ زبان پر ہو، ایمان کے ساتھ جاؤں، پھر زندگی گزری ہے، اس کا حساب کتاب ہے قبر میں. اور یہاں تو جانے والے کو یقین ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، وہاں جنت کی نعمتیں استقبال میں کھڑی ہوئی، میں تو قبل اول کے لیے قربانی دے رہا ہوں، وہاں تو اللہ کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. اس زمانے کے سب سے افضل شہید جو قبل اول کے لیے قربان ہو گئے دوستو. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بڑی عجیب روایت ہے دوست. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسجد اقصی کو صرف دیکھنے کے لیے میری امت کے لوگوں کو اپنا مال و اسباب بیچنا پڑ جائے گا. مسجد اقصی کو دیکھنے کے لیے میری امت کے لوگوں کو اپنا مال و اسباب بیچنا پڑ جائے گا. اور خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو اپنا مال قربان کر کے اس مسجد اقصی کو ایک نظر دیکھ لے گا. کتنا مشکل ہے اس مسجد اقصی کو دیکھنا، ہر طرح کی رکاوٹیں موجود ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے سامنے جب تک موت رہتی ہے، آخرت کی زندگی رہتی ہے، تو پھر دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حدیث تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے اس کو تشبیہ دی، کس سے؟ کوڑے کے ڈھیر سے تشبیہ دی. جو کچرا کنڈی ہوتی ہے اس پہ جو کچرا پڑا ہوتا ہے، اس سے آپ علیہ السلام نے اس کو تشبیہ دی. تو اہل ایمان کی مجلسوں میں زیادہ تذکرے دوستو وہ موت کے ہونے چاہیے، وہ آخرت کے ہونے چاہیے، تاکہ انسان حالات سے کبھی پریشان نہ ہو، کبھی متاثر نہ ہو. تیسری اہم بات جو بڑی قابل غور بھی ہے اور عبرت بھی ہے، کہ اس بندے نے جب آخری بات کی نا تو اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. دیکھو آج تو تمہیں میری باتیں لگ رہی ہے اس طرح، لیکن عن قریب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی، تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی. یہاں مفسرین نے لکھا ہے یوم القیامہ. یہ احساس کس دن ہوگا؟ آخرت کے دن ہوگا، لیکن احساس کے فائدے کا وقت گزر چکا ہوگا. اب تو اس احساس کا فائدہ ہی نہیں نا. اب تو اس رونے کا، اس حسرت کا، اس فکرمند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ نے اس دنیا میں سمجھ، شعور، احساس، سماعت، شنوائی، عقل، فہم، ذکاوت، ذہانت، سب چیزیں دی ہوئی. آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ ہمیں فکرمند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں اپنے آپ کو ضائع مت کریں، اپنا مال ضائع مت کریں. وہ ہم سے کہتے ہیں غیروں کی نقالی چھوڑ دیں. وہ ہم سے کہتے ہیں اپنے دین پر مضبوط ہو جائیں. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ باطل کی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں. یہ سب چیزیں ہمیں لگتا ہے وہ بڑھاپے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں تو لہٰذا اب ہم سے بھی لینا چاہتے ہیں. نہیں، لیکن وقت آئے گا کہ جب یہ باتیں سامنے آ جائیں گی، اور آ رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، ہمارے پاس کلمے کی نعمت موجود ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر اس چیز سے بچنا جو ایمان کو متاثر کرے، ایمان کو خراب کرے، ایمان کے ماحول کو خراب کرے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر سی مجلس اور مجلس ذکر ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ